नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि फौजी क़यादत की जानिब से इमरान खान साहब को क्या फैसला कुन पैगाम पहुंचाया गया। ये पैगाम लेकर कौन सी अहम तरीन शख्सियत बनी गाला पहुंची, एक ताकतवर जनरल के खिलाफ इंक्वायरी और तफ्तीश क्यों की गई, जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक हैरान कुन वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है, इमरान खान साहब ने आज की तारीख में बराह रास्त DGISPR को क्या जवाब दिया है और न्यूट्रल्स के मुतल्लिक अब क्या दो बड़े इंकशाफात किए गए हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और इंतहाई अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है। ये खबर एक वीडियो से जुड़ी हुई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इस वीडियो के वायरल होने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक मुकदमा दायर कर दिया गया और फौज की जो कानूनी ब्रांच है उसने बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बिहाफ पर और जनरल बाजवा की जानिब से ये मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद इस मुकदमे में तफ्तीश हुई और अब इसी मामले में एक फैसला कुन ताजा तरीन और नया मोड़ आया है। अब ये जो वीडियो है जिस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से और फौज की कानूनी ब्रांच की जानिब से ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था, ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुई थी और ये वीडियो असल में शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी की थी और इस वीडियो में ईमान मजारी ने तासुर ये दिया था और ये अल्फाज बोले थे कि उनकी वालदा को जब गिरफ्तार किया गया, जब उन्हें उनके घर से अगवा किया गया, तो इस तरह के काम अमूमन जनरल बाजवा जैसे लोग करते हैं। ये ईमान मजारी के अल्फाज थे। उसके बाद फौज की जो कानूनी ब्रांच है उसने ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन अब इसी मामले पर हाई कोर्ट से एक ताजा तरीन और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने इस मुकदमे पर अपना फैसला सुना दिया है और ये जो फैसला है इसके दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। ये जो केस था ईमान मजारी के खिलाफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का और फौज का, इस केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में हुई और जब ये केस की हियरिंग हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ईमान मजारी ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, उनको ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। अब फौज के वकील बताएं, अब वजारत दिफा के वकील बताएं कि ईमान मजारी क्या करें। अब इस पर जो वजारत दिफा के वकील थे, जो फौज के वकील थे, जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में पेश हुए, उन्होंने ये मौक़िफ़ दे दिया कि ईमान मजारी बाकायदा मीडिया में अपने बयान पर माफी मांगे और उसके बाद ईमान मजारी ने अदालत में गैर मशरूत माफी मांग ली, लेकिन इसके बाद अदालत का फैसला आ गया और वो फैसला ये था कि अब चूंकि ईमान मजारी ने गैर मशरूत तौर पर माफी मांग ली है, इसलिए उनके खिलाफ FIR की जरूरत नहीं और ईमान मजारी का जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये जो बयान था इसको इस तनाजुर में भी देखें कि जब उन्होंने ये बयान दिया तो उस वक्त उनकी वालदा के साथ क्या सलूक हो रहा था, ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे। लेकिन यहां पर जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक ताजा तरीन और बहुत ही हैरान कुन किस्म की वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है क्योंकि ये एक हैरान कुन और नाकाबिले यकीन किस्म की वीडियो है और जब ये वीडियो पहली मर्तबा मंजर आम पर आई तो उस वक्त बहुत से लोगों ने यह दावा किया कि हो सकता है कि ये वीडियो असली ना हो, लेकिन अब इस वीडियो की तस्दीक की गई है क्योंकि अब ये जो वीडियो है इसी से जुड़ी एक बहुत अहम नौयत की, बहुत हसास नौयत की और आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक नौयत की खबर भी सामने आई है और ये वीडियो किसी निजी महफिल से लीक नहीं हुई। अमूमन ये भी होता है कि किसी निजी महफिल में कुछ लोग किसी मखसूस मामले पर गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर उसको सोशल मीडिया पर लीक कर देते हैं, लेकिन ये वाली जो वीडियो है जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक,
یہ کسی نجی محفل سے لیک نہیں ہوئی، نہ ہی یہ ذرائع سے کوئی پھیلائی گئی ویڈیو ہے، یعنی یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو کہ کیمروں کے سامنے کیپچر ہوئی تھی، اور اسی ویڈیو کا تعلق 5 طاقتور ترین جنرلز کے ساتھ بھی ہے۔ ان جنرلز میں جنرل عاصم منیر شامل ہیں جو گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر چکے ہیں۔ انہی جنرلز میں جنرل ساحر شمشاد مرزا شامل ہیں جو اس وقت راولپنڈی جیسی اہم ترین کور کمانڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں۔ انہی جنرلز میں جنرل اظہر عباس شامل ہیں جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اور اس سے پہلے راولپنڈی جیسی اہم کور کمانڈ کر چکے ہیں۔ انہی 5 جنرلز میں جنرل نعمان بھی شامل ہیں جو پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور اسی طرح جنرل فیض حمید بھی جو کہ خود اس وقت پشاور کے کور کمانڈر ہیں اور سابق ڈی جی ISI تھے۔ اب یہی ویڈیو براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی جڑی ہے، کیونکہ جنرل باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے اس حوالے سے ایک اطلاع اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں گردش کر رہی ہے۔ بہت حساس نوعیت کی یہ اطلاع ہے۔ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت یعنی ان کا جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہا ہے، اور اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جس طرح سے ڈی جی ISPR نے کہا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، تو اگر وہ ایکسٹینشن نہیں لیتے تو پھر 30 نومبر 2022 کو نئے آرمی چیف اپنا چارج سنبھالیں گے اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی چارج سنبھالیں گے۔ اب اسی پوری صورتحال میں جنرل فیض حمید کے متعلق ایک بڑی حساس نوعیت کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس ویڈیو کو آپ ٹویٹر پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اسی ویڈیو کے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، اور ٹویٹر پر اسی ویڈیو کے متعلق ٹرینڈز بھی چلائے گئے ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک ٹی وی پروگرام کی ہے، اور اس ٹی وی پروگرام میں جنرل فیض حمید کے متعلق رانا ثناء اللہ نے ایک ایسا انکشاف کیا جس پر سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا، اور پھر بعد میں ٹی وی چینلز کو بھی رانا ثناء اللہ کا یہ جو انکشاف تھا اس کو اپنی ہیڈ لائنز کا حصہ بنانا پڑا، یعنی ٹی وی کے کیمروں کے سامنے جنرل فیض حمید کے متعلق رانا ثناء اللہ نے ایک ناقابل یقین نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ اور اس انکشاف میں رانا ثناء اللہ نے یہ الفاظ بولے کہ ہمارے لیے حکومت میں آنا اس لیے ضروری ہو گیا تھا، ہمارے لیے عمران خان صاحب کی حکومت گرانا اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ نومبر میں ہونے والی ایک تقرری ایک اپائنٹمنٹ ہم نے ہر صورت روکنی تھی، ورنہ ہماری پوری قیادت نااہل ہو جاتی۔ اس سے پہلے خرم دستگیر نے یہ بات کی تھی، لیکن اب رانا ثناء اللہ نے اس کی تصدیق کی ہے ایک ٹی وی پروگرام میں کہ ہم نے نومبر والی اپائنٹمنٹ روکنے کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی، جس سے ثابت ہو گیا کہ جنرل فیض حمید کی تقرری روکنے کے لیے یہ پوری سازش کی گئی تھی۔ اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ خود حکومتی وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نومبر کی تقرری روکنے کے لیے یہ ساری سازش کی تھی۔ لیکن جس وقت یہ ویڈیو وائرل ہوئی این اسی وقت آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب نے ڈی جی ISPR جنرل بابر افتخار کو براہ راست ایک بہت اہم نوعیت کا جواب دے دیا، اور نیوٹرلز کے متعلق 2 نئے اور بڑے انکشافات کر دیے۔ یہ ایسے انکشافات تھے جو عمران خان صاحب نے پہلے نہیں کیے تھے، اور ان میں سے ایک انکشاف میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایک نئے کردار اور اس نئے کردار کی ایک خفیہ میٹنگ کا ذکر بھی کیا۔ اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ڈی جی ISPR کو اس طرح سے براہ راست کبھی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ اب عمران خان صاحب نے اس جواب میں ایک نئے کردار کے متعلق کیا بتایا اور کیا 2 نئے انکشافات کیے، وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ اعلیٰ ترین عسکری میٹنگ کے متعلق تھا، اعلیٰ ترین فوجی اجلاس کے متعلق تھا۔ اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک ہوتے ہیں۔ اسی اجلاس میں ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم شرکت کرتے ہیں۔ اس اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس ہائی پروفائل میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی شرکت کرتے ہیں۔ اب خان صاحب نے اس اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق یہ انکشاف کیا کہ میں نے امریکی سائفر اس فوجی اجلاس میں رکھا تھا، اور اس وقت ہماری جو پوری عسکری قیادت ہے
اس نے یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ سائفر ایک شرمناک اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے، لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، ایک نئے کردار کا باقاعدہ نام بتایا، اور یہ خطرناک انکشاف کرتے ہوئے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو براہ راست پہلی مرتبہ جواب بھی دیا، اور اس جواب میں عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا، اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار یہ طے نہیں کر سکتے کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ جب میں وزیر اعظم تھا اس معاملے کی اسی وقت تحقیقات ہونی چاہیے تھی، اگر اس وقت تحقیقات نہیں ہوئی تو اب تحقیقات کر لینی چاہیے۔ یہ موجودہ حکومت رجیم چینج سازش کا حصہ بنی، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک نئے کردار کا نام لے لیا جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں لیا تھا، اور وہ براہ راست نیوٹرل سے اور فوجی قیادت سے مخاطب ہوئے، اور خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ بدقسمتی سے ملک کے نامور ڈاکوؤں کو ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے، نیب قانون میں ترمیم سے ایک ایک ڈاکو کو این آر او دیا جائے گا، اور پھر نیوٹرلز کی 2 ملاقاتوں کا راز بھی پہلی مرتبہ کھول دیا۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا، اور اسی انکشاف میں ایک نئے کردار کا باقاعدہ طور پر خان صاحب نے نام بھی بتایا، اور یہ جو انکشاف تھا یہ بھی ظاہر ہے کہ طاقتور حلقوں کے متعلق تھا۔ خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کرتے ہوئے 2 ملاقاتوں کا بھید پہلی مرتبہ کھولا، اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ نیوٹرلز کو میں نے ایک ملاقات میں یہ سمجھا دیا تھا کہ میرے خلاف اور پاکستان کے خلاف کس قسم کی سازش ہو رہی ہے، اور اگر اس سازش کے تحت حکومت گر گئی تو پھر آنے والوں سے یعنی اگلی حکومت سے معیشت نہیں سنبھلے گی۔ اور خان صاحب نے بہت حساس بات یہ کی کہ جس وقت میں نے نیوٹرلز کو یہ سمجھایا ملاقات کر کے، وہ سازش کو ناکام بنانے کا وقت تھا، یعنی اس وقت تک یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور اس سازش کو نیوٹرلز اس وقت روک سکتے تھے، لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے بڑا دھماکہ کر دیا، ایک نئے کردار کا نام لے لیا۔ اس کردار کی جو ایک خفیہ ایکٹیویٹی اب سامنے آئی ہے اس کے متعلق خان صاحب نے سب سے بڑا انکشاف اب کیا ہے، اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی بات یہ کہی کہ مفتاح اسماعیل امریکی سفیر کے پاس اب گیا ہے، یعنی یہ ان کے الفاظ تھے کہ اب ایک خفیہ میٹنگ کی ہے امریکی سفیر کے ساتھ، اور امریکی سفیر سے کہا ہے کہ ہمیں کوئی امریکی ایڈمنسٹریشن سے کچھ رعایت دلوا دیں، اور شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل یہ جان لیں کہ امریکی کبھی بھی کسی کو مفت میں رعایت نہیں دیتے، اگر امریکہ سے کوئی رعایت ملی تو ملکی سلامتی اور خود مختاری پر سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ لیکن خان صاحب کے انہی انکشافات کے بعد طاقتور جنرلز کا ایک نمائندہ بنی گالا پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب ایک طاقتور جنرل کے خلاف ایکشن کیا گیا، اور اس ایکشن کی اب باقاعدہ تصدیق بھی کی گئی ہے، اور اسی سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے لائی گئی ہے۔ یہ جو جنرل ہیں ان کو انکوائری کے لیے باقاعدہ بلایا گیا۔ یہ ایک ایسے جنرل ہیں جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت ہائی پروفائل آفیسر ہیں، ان کی پیشہ ورانہ جو قابلیت ہے اس کی ہمیشہ تعریف بھی کی گئی، لیکن ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان جنرل نے شہباز شریف سے بغاوت کا اعلان کیا تھا، اور بغاوت کا اعلان کرنے کے بعد اپنے عہدے سے یعنی واٹر اینڈ پاور ڈویژن کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد انہیں نیب نے بلایا، یہ نیب میں پیش ہو گئے ہیں، یعنی جنرل ریٹائرڈ مزمل، اور ان پر تربیلا جو 4 پروجیکٹ ہے اس میں 753 ملین کی کرپشن کا الزام تھا۔ ان سے 2 گھنٹے تفتیش کی ہے نیب نے، لیکن اس کے بعد جب تفتیش ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا، یعنی جنرل مزمل کا، کہ پروجیکٹ کی کل جو کاسٹ ہے، کل جو لاگت ہے وہ 750 ملین روپے تھی، تو مجھ پر 753 ملین روپے کی کرپشن کا الزام کیسے لگ سکتا ہے؟ میرے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں، یعنی شہباز شریف اور ان کی امپورٹڈ حکومت ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ لیکن یہاں
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। यह भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है। और ये जो खबर है ये एक ताकतवर जनरल के नुमाइंदे के बनीगाला पहुंचने के बाद आई। ताकतवर जनरल्स GHQ के जो आप कह सकते हैं कि सबसे बाअसर जनरल्स हैं, उनके नुमाइंदे के तौर पर एक अहम शख्सियत बनीगाला पहुंची। अब इस खबर की तस्दीक भी की गई है और ये जो ताकतवर जनरल्स का नुमाइंदा है ये एक जनरल का बेटा भी है। इमरान खान साहब से इस शख्सियत की जो मुलाकात हुई उसमें 3-4 कलीदी ऑप्शंस के ऊपर बात हुई और यहां से अब 2 बहुत बड़ी ताजा खबरें निकली हैं जिनके मुतालिक अब इंकशाफ हुआ है कि असल में किन ऑप्शंस पर बात हुई थी। अब इनमें एक तो बताया यह गया कि इमरान खान साहब को इस शख्सियत ने यह पैगाम पहुंचाया कि मुक्तदर हलकों से ताल्लुकात आप ठीक कर लें और मुक्तदर हलकों के पास इस वक्त आपके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। यानी अगर आप फौजी क़यादत से अपने ताल्लुकात ठीक कर लें तो फौज के पास आपको वज़ीर आज़म बनाने के सिवा और कोई चारा नहीं। और दूसरा पैगाम यह दिया गया कि आप अमरीकी मरासले की तहकीकात से पीछे हट जाएं तो आपके लिए मामलात बेहतर हो जाएंगे। चंद हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान भी हो सकता है, यानी सिर्फ आप तहकीकात के बयानिए से पीछे हट जाएं। और यह पैगाम साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक ने इमरान खान साहब को मुलाकात में दिया और आज के दिन में इस नए पैगाम की तस्दीक की गई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।